صلی علی محمد. اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر ایک بار پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کے جس مرحلے پر اس وقت کھڑے ہیں وہ مرحلہ نظم عالم کی تبدیلی کا مرحلہ ہے. ایک بہت میجر سرجری، ایک بہت میجر آپریشن اس وقت دنیا میں شروع ہو چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شروع ہونے والا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ شروع ہو چکا ہے. جب ایسا وقت آتا ہے تو بنیادی طور پر دو حصوں میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں. ایک تیسرا حصہ بھی وجود میں آتا ہے. پہلا حصہ تو وہ ہوتا ہے جو ظلم کرنے والوں کا ہوتا ہے، ظلم کا ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے، ظالموں کی کامیابیوں پر جشن منانے والوں کا ہوتا ہے. ایک حصہ تو ان کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ لاکھوں بلکہ کروڑوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کروڑوں عورتوں کا سہاگ انہوں نے چھینا ہوتا ہے، کروڑوں بچے انہی کی ظلم و سرکشی کی وجہ سے یتیم ہو چکے ہوتے ہیں. زمین کے مختلف حصے بے گناہوں یا کمزوروں کے خون سے رنگ چکے ہوتے ہیں. ایک حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے. ان کے وجود سے ان کے غلبے کے دور سے دنیا کو نجات ملنے والی ہوتی ہے. ایک طبقہ تو ایسے لوگوں کا ہوتا ہے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کے مقابلے کی، مظلوموں کی مدد کی کوشش کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کی کوشش کرتے ہیں، بھلائیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پوری اجتماعی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ بکھرے ہوئے منتشر افراد کی ایک بھیڑ نہیں ہوتے، بلکہ ایک منظم، بامقصد اور بہت ہی مثبت اور پازیٹیو سوچ رکھنے والے منظم گروہ کی شکل ہوتے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ایسی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، ایسی ٹھوس تبدیلی ان کے اندر آ چکی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں پروردگار کو بھی، عالم الغیب پروردگار کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اگر میں نے اب اس دنیا کو چلانے کی ذمہ داری دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو
یہ اس مضبوطی اور اس طاقت کا فائدہ اٹھا کر میرے بندوں اور بندیوں پر ظلم نہیں کریں گے، میری پیدا کی ہوئی اس دنیا میں بدامنی نہیں پھیلائیں گے، بلکہ غریبوں کی خدمت اور زمین و آسمان کی پیداوار کو، زمین اور آسمان اور کائنات میں موجود پیدا ہونے والی اشیاء اور اسباب کو دیانتداری اور سلیقے کے ساتھ انسانوں کی خدمت میں صرف کریں گے۔ ان کے اندر بہت خوبیاں ہوں گی، ناقابل برداشت کرنے والی چیزوں کو یہ برداشت کرنے والے ہوں گے، نامناسب کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے والے ہوں گے، بڑے ظرف اور اونچے اور پاک صاف اخلاق والے ہوں گے۔ تو یہ دوسرا ایک گروہ ہوگا۔ تیسرے ایک بہت بڑی تعداد میں شاید ایسے بھی لوگ ہوں جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، وہ خاموش تماشائی ہوں اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنا ان کا مسلک ہو، ان کا مذہب ہو، صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھنا، صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھنا ان کا کردار ہو، یا بس انفرادی زندگی گزارنا، کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنا، کوئی ذمہ داری محسوس نہ کرنا، ایسا جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے یہ بہت ہی شدید خطرے میں ہوتا ہے کہ یہ تیسرا شاید نہ رہے، اس کا شمار بھی اسی گندے اور ناپاک اور ظالم گروہ کے ساتھ ملا کر دیا جائے۔